سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ 4000 سال سے 4 مقرب فرشتے 4 مسائل کے اندر بحث کر رہے ہیں، 4000 سال سے، لیکن ان مسائل کا حل نہیں مل رہا۔ آخرکار اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا، وہ ہماری مشکلات حل فرمائیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جب معراج پر بلایا تو اس رات اللہ نے اپنے پاس بلا کر بٹھایا، اتنے قریب بٹھایا، قاب قوسین او ادنی، بہت ہی قریب ہو گئے میرے آقا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب یہ 4000 سال سے 4 مقرب فرشتے 4 مسائل کے اندر بحث کر رہے ہیں، کیا تجھے پتہ ہے، تجھے معلوم ہے وہ کون سے مسائل ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا تو فرماتا ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھا تو میں نے اللہ کو ایک احسن صورت میں، خوبصورت شکل کے اندر اللہ کی زیارت کی۔ میں نے فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورہ، اچھی شکل کے اندر میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو اللہ نے جب فرمایا، محبوب ان 4 فرشتوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہو، کیا مشکلات کو جانتے ہو؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں نے یہ عرض کی تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں جو کچھ نہ جانتا تھا، وعلمک ما لم تکن تعلم، فرمایا جو کچھ میں نہ جانتا تھا اللہ رب العالمین کے اس دست قدرت رکھنے کی وجہ سے سب کچھ میں جان گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، محبوب کیا اب تو ان 4 مقرب فرشتوں کے سوالات کو جانتا ہے؟ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ میں جانتا ہوں ان 4 مقرب فرشتوں کے کیا سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ملائکتی قد وجدتم حل المشکلات فاسألوا اشکالکم، اے ملائکہ تم نے اپنی مشکلوں کا حل پا لیا ہے، اب تم سوال کرو گے میرے محبوب اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، کون سے ہیں 4 مقرب فرشتے؟ پہلے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، وہ مسائل کون سے ہیں 4 جن مسائل کے اندر 4 سال سے بحث ہو رہی ہے؟ نمبر 1 کفارات، نمبر 2 درجات، نمبر 3 منجیات، نمبر 4 مہلکات۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو 4000 سال سے مقرب فرشتے یہ بحث کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے۔ میرے آقا نے 1 سیکنڈ کے اندر حل فرما دیے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ کفارات کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ بخشش فرما دیتا ہے، وہ کون سے کام ہیں؟ تو نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 3 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کے سبھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کون سے 3 کام ہیں؟ نمبر 1 فرمایا، جب بندہ سخت سردیوں کے اندر وضو کرتا ہے، سخت سردیوں کے اندر وضو کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا، پھر وہ وضو کر کے پیدل چل کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا، جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے جب انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، فرمایا جب یہ 3 کام بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ہے کفارات۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درجات کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی 3 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ نمبر 1 فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ نمبر 2 فرمایا، مسلمانوں کو سلام کرنا، مسلمانوں کو سلام کرنا۔ نمبر 3 فرمایا، جب بندے سارے رات کے وقت سوئے ہوتے ہیں، جس وقت رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کروں، فرمایا اس رات کے حصے میں جو اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ ان 3 کام کرنے کے سبب سے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ پھر نمبر 3 مقام پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منجیات کیا ہیں؟ یعنی وہ کام کیا ہیں جن کے کرنے سے بندہ نجات پا جاتا ہے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی 3 کام ہیں، وہ بھی 3 کام ہیں۔ کون سے کام ہیں؟ فرمایا نمبر 1 ظاہری طور پر باطنی طور پر سچے دل سے اللہ سے ڈرنے والا، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کا خوف رکھنا۔ نمبر 2 فرمایا اللہ نے فقیری دی ہے تو تب بھی، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو تب بھی ان دونوں فقر اور غنا کے اندر میانہ روی اختیار کرنے والا، فقر اور غنا کے اندر میانہ روی اختیار کرنے والا۔ تیسرا کام فرمایا غصے اور نرمی کے اندر عدل کرنے والا۔ فرمایا جب یہ بندہ 3 کام سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 کام۔ چوتھے نمبر پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہلکات کیا ہیں؟ فرمایا مہلکات کیا ہیں؟ یعنی وہ کام جن کے کرنے سے بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، جن کے کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو نبیوں کے تاجدار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ 3، جس کے کرنے کے سبب اللہ رب العالمین اس بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، بندہ ہلاکت کے اندر پڑ جاتا ہے۔ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا نمبر 1 کنجوسی کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں پر کنجوسی کرنا۔ نمبر 2 فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، جو نفس کہے جو دل کرے وہی کرنا، دل کی پیروی کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ نمبر 3 فرمایا خود پسندی، بندہ خود کہے کہ بس جو ہوں میں ہوں، بس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں، فرمایا جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ 4 مسائل تھے جن کے اندر اللہ کے مقرب فرشتے 4000 سال سے بحث کر رہے تھے، لیکن ان سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آقا نے چند سیکنڈ کے اندر بیٹھ کر ان کا معاملہ حل فرما دیا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو خود بھی ان فرشتوں کے معاملات حل کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بتانا چاہا، تمام مومنین کو بتانا چاہتا تھا اللہ رب العالمین کہ میرے آقا تمام کائنات والوں کے لیے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر ہے۔